الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خشوع اور خضوع کیا ہے؟ خشوع اور خضوع کے لغوی معنی ہیں بدن کا جھکا ہونا، آواز کا پست ہونا، آنکھیں نیچی ہونا، یعنی ہر ادا سے تواضع، عاجزی اور مسکنت کا اظہار۔ گویا نماز اللہ عز و جل کے سامنے اپنی مسکینی، عاجزی اور بے چارگی کا اظہار ہے۔ بس اگر کوئی شخص نماز میں خشوع خضوع کی کیفیت پیدا نہیں کرتا تو نماز ایسی ہی ہوگی جیسے بے روح جسم، یعنی نماز میں سے روحانیت ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، سورہ مومنون آیت نمبر 1 سے 2۔ یقیناً ان مومنوں نے فلاح پا لی جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ جب نماز میں خشوع اور خضوع اختیار نہیں کیا جاتا تو یہی نماز انسان پر بڑی بھاری گزرتی ہے، نماز میں سکون نہیں ملتا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور مدد لو صبر اور نماز کے ذریعے، اور یہ نماز بہت بھاری ہوتی ہے سوائے ان لوگوں کے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ جب خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو دل پر رقت طاری ہوتی ہے، اور بسا اوقات اللہ کے خوف سے آدمی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے خاشعین کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا ویقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا ویخرون للاذقان یبکون ویزیدہم خشوعا۔ جب ان کے سامنے اس قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا رب ہر عیب سے پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے، اور وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر کر روتے ہیں، اور قرآن ان کے خشوع کو اور بڑھا دیتا ہے۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سید البشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ خشوع اور خضوع اختیار کرنے والے اللہ کے مخلص بندوں کو اپنے رب کی طرف سے اچھے انجام کی خوشخبری دے دیجئے، جن کی خوبیاں یہ ہیں الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جن کے سامنے جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل مارے خوف کے کانپنے لگتے ہیں، اور جو مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو روزی دی ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس خوشخبری کے متعلق بھی سن لیجئے گا۔ جو خوشخبری کیا ہے؟ چنانچہ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں گواہ ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، پس جس نے اچھا وضو کیا، ان کو خشوع کے ساتھ پڑھا،
انکار کو پورا کیا تو اس نمازی کے لیے اللہ کا عہد ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کو بخش دے گا۔ خشوع ایسا ہو کہ انسان حالت نماز میں ادھر ادھر نہ جھانکے اور نہ ہی کپڑوں کو سیدھا کرتا رہے۔ اور محترم ناظرین، آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ نماز میں طرح طرح کی حرکات کرتے ہیں، اپنے بالوں کو سیدھا کرتے ہیں، اپنے کپڑوں کو ٹھیک کرتے ہیں، اور کبھی کس قسم کی کوئی حرکتیں کرتے ہیں، اور بڑی ہی بری حرکتیں بھی کرتے ہیں۔ یہ میں نے اکثر دیکھا ہے، لوگ جو اپنی انگلی ہے وہ ناک میں ڈالتے ہیں۔ کتنا برا فعل ہے یہ۔ نماز کے لیے آپ کھڑے ہیں رب العالمین کے سامنے، جو آپ کا مالک ہے، جو آپ کا خالق ہے، مؤدب ہو کر جو ہے سر جھکا کر ایسے کھڑے، اپنی عاجزی کے ساتھ اس کے سامنے کھڑے ہونا چاہیے، نہ کہ بندہ نماز میں حرکتیں کرتا رہے۔ آپ اللہ کی عبادت اس طرح کریں گویا آپ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ بس اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو کم سے کم یہ خیال ضرور رہے کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر، مثلاً امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، خلیجی ریاستوں میں رہتے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں، اور یہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے۔ یہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے۔ جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا تو اللہ کریم جو ہے وہ دنیا میں بھی اس کو کئی سو گنا بڑھا کر جو ہے وہ واپس کر دیتا ہے، اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ جو آپ نے دنیا کے اوپر خرچ کیا وہ ضائع ہو گیا، تو اپنے آخرت کے لیے، اپنے سنوارنے کے لیے اور آخرت کا ذخیرہ بنانے کے لیے اللہ کے راستے پہ ضرور خرچ کیا کریں۔ نیچے ویڈیو کے نیچے میرا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ آپ رابطہ کر کے طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص نماز میں ہو تو اپنے منہ کے سامنے نہ تھوکے، کیونکہ نماز میں منہ کے سامنے اللہ عز و جل ہوتا ہے۔ افسوس، صد افسوس ہے ان لوگوں پر جو نماز میں خشوع کی حقیقتوں کو نہیں جانتے، بلکہ صرف اٹھنے بیٹھنے کو نماز سمجھتے ہیں، اور حالت نماز میں وہ دنیا اور مظاہر دنیا میں کھوئے رہتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو یاد رکھیں۔ چنانچہ جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے شخص کو نماز پڑھتے دیکھا جو بغیر اعتدال اور خشوع کے نماز پڑھ رہا تھا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ آدمی اگر اپنی اسی حالت میں مرا تو اس کی موت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملت پر نہ ہوگی۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی صحیح طریقے سے رکوع نہ کرے اور سجدے میں بھی ٹھونکیں مارے، اس کی مثال اس بھوکے شخص کی سی ہے جو ایک یا دو کھجوریں کھاتا ہے، اور یہ دو کھجوریں اسے کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ اور آج کے نمازیوں کو دیکھ کر یہی کہنا پڑے گا کہ جیسے آج کے نمازی ہیں، جیسے آج لوگ نماز پڑھتے ہیں،
سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اس امت میں سے سب سے پہلے خشوع ختم ہوگا، وہ زمانہ بھی آئے گا کہ تمہیں ایک بھی خشوع والا آدمی نظر نہ آئے گا۔ لہذا معلم کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ ایسے دل سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں جو خشوع سے خالی ہو۔ لہذا ہر نمازی کو خشوع پیدا کرنے والے اسباب و ذرائع اختیار کرنے ہوں گے۔ تو محترم ناظرین، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ اور جھکے ہوئے ہوں، اور نماز میں کوئی دوسری حرکات نہیں کرنی چاہیے، جیسا کہ بالوں کو سیدھا کرتے ہیں، جیسا کہ ناک میں انگلی ڈالتے ہیں، جیسا مختلف قسم کے لوگ حرکات کرتے ہیں۔ آپ یہ یاد رکھیں، آپ احکم الحاکمین کے سامنے کھڑے ہیں، رب العالمین کے سامنے کھڑے ہیں، اور مؤدب ہو کر ادب کے ساتھ اپنے رب کے سامنے کھڑے رہا کریں اور نماز پڑھا کریں۔ اللہ ہم سب کو خشوع اور خضوع والی نماز عطا فرمائے اور اس کی توفیق دے، اور جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا